رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ اے ایمان والو، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ، سب سے پہلے ہم کافی دنوں کے انقطاع کے بعد پھر سے تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیے ہیں، تو میں سلسلہ تفسیر کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ چاہوں گا کہ سارے حاضرین و سامعین مل کر ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، اس کے احسن کلام، اس کی مبارک کتاب کی آیات بینات ہمیں تلاوت کرنے، اس کا ترجمہ صحیح پڑھنے اور اس کی تفسیر صحیح کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کے ساتھ زندہ رکھے اور قرآن ہی کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائے۔ آج جیسے کہ اعلان ہوا تھا، تفسیر قرآن جب تک میں آپ کے مجمع میں حاضر ہوں کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیا ہے، جہاں ان کے دانے ہوتے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین پر جہاں دانے بکھیرا ہے ہمارے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج آپ کے درمیان میں ہیں، کل ہو سکتا ہے کسی اور کے درمیان میں ہو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب تک ہوں جہاں رہوں اللہ کے دین کا کام کروں، قرآن عظیم کے ساتھ رہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کا اتباع کروں، یہ کوشش رہتی ہے۔ اللہ اس پر ہمیں سب کو قائم رکھے۔ آج اعلان ہوا تھا کہ ذکر کی مجلس بھی ہے اور تفسیر بھی ہے۔ جس دن ذکر ہوتا ہے اس دن خصوصی تصوف پر ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم دونوں محفلوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ہماری تفسیر کا سلسلہ آگے بڑھائے اور تفسیر کی برکت سے اللہ ہمارے ذکر میں لذت عطا فرمائے۔ دو آیتیں میں نے تلاوت کی، اب میں پھر سے جا کر کے اس کو چیک کروں گا کہ 6-7 مہینے پہلے ہم نے کہاں چھوڑا تھا، یا ہمارے وہ سامعین پورے موجود نہیں ہیں جو کنٹینیو حاضر باش ہوا کرتے، آیتیں نوٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ آیتیں یہاں سے 6-7 مہینے پہلے رک گئی تھی تفسیر، اب اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نساء چل رہی ہے۔ کون سی سورہ؟ نساء۔ سورہ نساء یہ
چوتھی سورہ ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے. سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر چوتھے نمبر پر سورہ نساء. نساء کا لفظ ہی بتاتا ہے یہ عورتوں کو کہتے ہیں. نساء جو ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے. پوری عورتوں کے نام سے ایک سورہ نساء ہے. رجال مردوں کو کہتے ہیں، رجال کے نام سے کوئی سورہ نہیں آئی. عورتوں کے احکامات کثیر ہیں، جس کی وجہ سے قرآن عظیم میں سورہ نساء کا ایک تذکرہ ملتا ہے. اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے. جو دنیا کا انعام چاہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، اس سے ملتی جلتی آیت 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث. جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے. کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں. جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں. اور قرآن کی صاف بات ہے، جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا. صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر. کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا، تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا. مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا. آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا. آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا. اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے. اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے. جائیداد مل جائے، دنیا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے. تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے. وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا. جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت. وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا. دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں. سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات. وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے. اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا. یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہیں اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں نہیں ملتا ہے. نہیں ہوتے، اچانک موتیں آئی. صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے. کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. مانگو میرے عزیزوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ. یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، 2 راستے ہیں. دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، تکلیف دہ ہے.
دونوں کی یہ منزل یعنی راستے میں بتا رہا ہوں. دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے, اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے. مرضی تمہاری, صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے, آج یا کل کٹ جائے گا راستہ, اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں, اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم. ہاں جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے, تکلیفیں تو ہیں, نمازوں کی پابندیاں ہیں, حلال کھانا ہے, اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے. یہ سخت تو لگتا ہے, کٹھن تو ہے, لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب جنت منزل مل جائے, اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے, صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے, یہ دیکھ کر کے چلو. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں. 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے, 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں, 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں. ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں, ندی ہیں, بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, 1 کلومیٹر چلنا ہے. ایک دوسرا راستہ ہے, بہت ہی اچھا راستہ ہے, کوئی کنکری نہیں, کوئی کانٹے نہیں, اچھا لگ رہا ہے, لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے. وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں, کانٹے بکھرے ہوئے ہیں, اور لاشیں ہیں, بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے, اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر, اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے, آرام کا لگ رہا ہے, چل پڑا, لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا, لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو, میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں, کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں ہم؟ اپنے لیے گاڑیاں مانگیں, گھوڑے مانگیں, اولاد مانگیں, بیویاں مانگیں, بچے مانگیں, پراپرٹی, جائیداد, بادشاہ کا تخت, کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے, وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا, یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے, جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مزید, اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی, باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو, مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 2-3 کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی
3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी, अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए। वो कहते हैं, ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाएं। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई, जिसकी तलब में पूरी जिंदगी मेहनत करते थे वो चीज तुम्हें मिल गई। एक जमात गई जन्नत में, दूसरी जमात है, उनसे पूछा रब ताला ने तुम क्यों इबादत करते थे, वो कहते मौला तेरी दोज़ख से डर बहुत लगता था, हमने जब कुरान में पढ़ा या हदीस से सुना कि दोज़ख के अज़ाबात इतने सख्त तरीन हैं कि उसको बंदा नहीं संभाल सकता, तो हमें डर बहुत लगता था, उस डर की वजह से हम इबादतों की पाबंदी करते थे और कोई गुनाह होने नहीं देते थे, नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मेरे बंदो, जहन्नम के खौफ से तो तुम इबादत गुजार तो रहे, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। तीसरी एक जमात थी मुखलिसीन की जमात, इनसे रब ताला फरमाता है, तुम क्यों इबादत करते थे, तुम्हारे लिए भी जन्नत का परवाना आज सुना दिया गया, तुम क्यों इबादत करते थे। वो कहते हैं, ए मौला हमें न जन्नत की ख्वाहिश थी और न हमें दोज़ख के मुतालिक कोई फिक्र थी, हम तो सिर्फ इसलिए इबादत करते थे कि तू हमसे राजी हो जा, हम तुझको चाहते थे, तेरा फरमान था और हम उस पर अमल करते थे, बस हम जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से नहीं, ऐ अल्लाह हम खालिस तेरे लिए करते थे। रब ताला फरमाता है कि ऐ बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। हाय कैसी जमात होगी, जन्नत का परवाना सुना दिया गया, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं, वो कहेंगे ऐ मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो दूसरे हमको ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए ही इबादत करते थे, बोले कुछ और हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हो गया और बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। वो कहते मौला बदला नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा, बदला नहीं चाहिए, तू राजी हो जा। यहां तक के रिवायात में आता है कि फरिश्तों को हुक्म होगा, इनको बेड़ियां डालो और जन्नत में ले जाओ, इनको खींच करके जन्नत में ले जाओ। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह से अगर कुछ मांगते थे तो अल्लाह ही को मांगते थे, तू हमारा हो जा। मेरे अजीजों, आज के इस आयत करीमा से भी यही सीखो कि मांगने के लिए हजारों चीजें तुम्हारे पास हैं, अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा। और हमने बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों में देखा है, बल्कि हदीस आपको मैं बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यहां तक कि हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी कहते हैं फरमान अल्लाह का है, जुबान नबी कौनैन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो कलमे अल्लाह के। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, एक बंदा मुझसे करीब होता है, करीब होता है, इतना करीब होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कौन कह रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल। रब ताला फरमाता, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ये हदीस कुदसी में। तो बंदा अपने आप को इतना करीब करता है, इतना करीब करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को अपना अमल फरमा रहा है। बद्र के वो सहाबा जब तीर चला रहे थे और कुफार और मुशरिकीन को तहस नहस कर रहे थे, बाद में आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। दो अलग अलग जगह से मैं पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला फरमाता है, तीर जो चलाया वो आपने नहीं, अल्लाह ने चलाया। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, ऐ सहाबा तुमने नहीं कत्ल किया, हाथ तुम्हारा था, अल्लाह ने कत्ल किया।
ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے, ہر مومن کو ہونی چاہیے. اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ, اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے, جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے, اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے. میرے عزیزو, اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو, اللہ کی رضا مانگو. ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, بڑی پتے کی بات ہے, اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے. ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں, غالباً حضرت رابعہ سے. کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابھی میں نے کہا نا, دعا تو یہی کرنا چاہیے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو بھڑک گئی, کہا یہ دعا کروا رہے مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی, لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ماں, بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ, کس کی مجال ہے, کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے, برداشت سے باہر ہو گئی, جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں. اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے. ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا, بارش آ رہی تھی, ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی. غیب سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے, کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا. حقیقت میں میرے عزیزو, آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں. وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے. لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے, بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے. انعامات ملتے ہیں, خوشیاں آتی ہیں, کہتا میں نے کمایا, کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. عزیزان گرامی, اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو, یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا. خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے. تم ناراض ہو گے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے, تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. تم بندے ہو, اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا, بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ. کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین. لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں, کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے تھا, اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں, وہ قادر مطلق ہے, اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. وہ کس کی موت کب لکھا ہے جبھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بھی مقرب فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے ایک آن پہلے یا بعد کو ٹال سکیں یا پہل کر سکیں. وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے. بندے مومن کو یہ چاہیے کہ ہر کام پر اس سے راضی رہے, اس کے بعد اس کی رضا کا سوال کرے.
بات صحیح ہے؟ پہلے خود راضی ہو اللہ کے ہر حکمت سے، اور اس کے بعد سوال کرے اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تب بات دونوں برابر کہلائے گی۔ تم تو ناراض ہو اس سے، تم اس کے بہت سارے کاموں سے اپنی رضا ظاہر نہیں کرتے ہو، اور پھر اس سے دعا یہ کرتے ہو کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اے بندے کیا تو بھی راضی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں تو کہہ دو گے زبان سے، لیکن عمل تمہاری شکایت کر رہا ہوگا۔ بیماریوں میں سب کو بتا دیتا ہوں، اچھائیوں میں کسی کو نہیں بولتا۔ دکان 100 دن چلایا، 99 دن فائدہ رہا، ایک دن نقصان ہوا، وہ نقصان کے دن کئی لوگوں کو شکایت تو کر دے گا، فائدہ جتنے دن ہوا تھا وہ سب کو نہیں بتائے گا۔ ارے نہ بتاؤ، نظر لگ جائے گی۔ انعامات کو تو تم نے بتایا نہیں، خسارے کو سب کے سامنے ذکر کیا، صحت کا تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں بہت ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن بیماری کو سب کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کی رضا یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت یہ بتاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بیماری اس کی مرضی سے، صحت مندی اس کی مرضی سے، دولت اس کی مرضی سے، غربت اس کی مرضی سے، کرسی اس کی مرضی سے ملے، یہ تمام چیزوں پر ہماری رضا پہلے ہو، اور اس کے بعد ہم یہ سوال کریں اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ آگے کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے یہ دوسری بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک بات سمجھ کر کے چلیں، یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے جس میں خطاب جو ہوتا ہے، خطاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے بلانا، اے فلاں آپ آ جاؤ۔ اب بڑا آدمی کوئی کسی کا نام لے کر کے پکارے تو وہ اپنے پکار پر بھی رشک کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے میرا نام لے کر کے پکارا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کر کے پکارا ہے۔ پیدا کرنے والا خود ہمیں پکارے تو ہماری قسمت کی بات کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں کافروں کو پکارا گیا، باقی تقریباً یا ایھا الذین کفروا جو ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی باتیں بتانی ہوتی ہیں اسی کو خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، یہی ہمارا موضوع بھی رہا تھا پچھلے ہفتے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، انصاف جو ہے ایک ایسے بال کا نام ہے جس پر سارے چل نہیں سکتے، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک راستے کا نام ہے انصاف، عدالت۔ یہاں پر اپنے اور غیر کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بہت نازک ہوتا ہے، مالدار اور فقیر کے ساتھ صحیح انصاف کرنا یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، اچھے اچھے بہک جاتے ہیں، اچھے اچھے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جو انصاف پر خوب قائم رہے گا، کیونکہ اگر آج تم انصاف نہیں کرو گے 4 پیسے تمہیں کسی سیٹ سے مل تو جائیں گے، لیکن 50,000 سال والی ایک عدالت قائم ہوگی جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا، سب چیزیں لائی جائیں گی۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہوں نا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یأتی بہ اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے گا، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہ کہتی ہے مالکی یوم الدین، اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے، یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا، جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی، حاجی، سب کچھ ہوں گے، لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی، اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی، تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے۔ اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے، کسی ایک کو سب سے زیادہ دیا باقی کو دبا دیا، یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی،
کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے، یعنی جائیداد نہیں دوں گا اس کو لکھوا لیا، کیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا۔ کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو بہنوں کا حق مارا ہے، کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے۔ ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی، جو محاورہ ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اپنے جسم کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنا ہے، جسم کے ساتھ بھی انصاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ آئے جو قسمیں کھا رہے تھے حضور کی عبادت کو دیکھ کر۔ ایک صحابی نے کہا میں رات برات سے نہیں سوؤں گا، عبادت ہی کروں گا۔ ایک نے کہا میں کنٹینیو روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج سے کبھی کسی عورت کو چھوؤں گا نہیں، میری بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کون کون ہے جو تم میں اس طرح کی قسمیں کھا رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ہم نے اس طرح کہا، جب آپ معصوم ہو کر رات بھر عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک جسمک لجسمک حق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تھوڑی رات اور اپنے جسم کو آرام بھی دو، اور اگر تم نے اس کو جلا کر اس کو تکلیف میں ڈال کر کے رکھا تو پھر یہ جسم بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے۔ ہاں ہمیں انصاف اسلام نے یہ سکھایا، اپنے جسم کے ساتھ یہاں تک بھی انصاف ہے۔ جو چیزیں تمہارے جسم کی ضروریات تھیں اس کو روک نہیں سکتے تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں ہلاکت کیا، اپنی گٹکا کھا 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 کر کے پورا منہ سڑ گیا، یاد رکھنا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں، قیامت کے دن تمہاری یہ جبڑے تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا اس نے تیری نافرمانی میں مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ کسی بھی چیز کی لمٹ ہے، میں تو گٹکے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ہی صحیح، چلو گٹکا چھوڑو، حلال کھانا ہی، چاول ہی اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نے اپنے جسم پر ظلم کیا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا۔ آپ دیکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا شکایت لے کر کے آئے؟ میرا اونٹ بدک گیا ہے۔ اونٹ جب سرکش ہوتا ہے نا جلدی قابو میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو واقعی وہ اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، صحابہ ڈر گئے۔ جب اونٹ سرکش ہوتا ہے تو انسان کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، بہت سخت ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب ہٹ جاؤ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حضور آگے چلنے لگے، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ سرکش ہے کہیں نقصان نہ پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہ سرکش اونٹ کے سامنے تک آ گئے، صحابہ پیچھے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دیتا، اللہ کے نبیوں کو جانور ایذا نہیں دیتے۔ اب قریب آئے تو وہ اونٹ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر جھکا دیا اور اپنا منہ چپڑ 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 ہلاتے ہوئے حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، اس کے بعد بلایا اونٹ کے مالک کو، صحابی تھے، کہا کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے، تیری ناانصافی کی شکایت کر رہا ہے، تو
تو آج سے یہ عہد کر میرے پاس کہ اس سے اتنا ہی کام لے گا جتنا اس کو کھلاتا ہے، یا اگر کام زیادہ لیا تو کھانا بھی زیادہ دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو انہوں نے اختیار کیا، قبول کیا، کہا کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں اسے کم دیتا تھا اور کام زیادہ لیتا تھا، آج میں توبہ کرتا ہوں میرے آقا، میں انصاف پورا کروں گا۔ اتنا کہا اس صحابی نے، وہ اونٹ خود چل کر کے اس صحابی کے پاس گیا۔ اسلام تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، مومن وہ ہے جو انصاف کے ترازو پر پورا اترے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ انصاف خالی کورٹ کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بکی ہوئی چیزیں ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم خود اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ انصاف کرنا سیکھو کہ میں عدل کروں اپنے جسم کے ساتھ، میری عبادتوں کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ۔ اب ایک اور سب سے بڑی ناانصافی میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صبح مجھے کھانا دیے، دوپہر میں کھانا دیے، رات میں کھانا دیے، پیسے بھی دیے، گھر بھی دیا، سب چیزیں دی۔ دوسرے دن آپ نے کہا کہ آئیے تھوڑا سا کام ہے، میں کہا نہیں آتا تمہارے پاس۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا احسان فراموش آدمی ہے، اس کو اتنا کھلایا بھی، گھر بھی دیا، پیسے بھی دیا، آج ایک بار بلایا آیا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ احسان فراموش۔ اللہ ہمیں احسان فراموش نہ بنائے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنے اندر اتر کر کے سوچو، جو مولا تمہیں ماں کے پیٹ سے اب تک تمہاری تربیت اور پرورش فرما رہا ہے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ رکھ دیا تھا، تمہارا رزق پہلے اس نے بنایا تمہارے آنے سے پہلے۔ ہم تو اپنے گھر آنے والے مہمان کے گھر میں آنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جب ماں کا حمل 7ویں مہینے میں آتا ہے، دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے 3 مہینے پہلے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا۔ کیوں؟ نیا مہمان دنیا میں آ رہا ہے، اس کے کھانے کا پہلے سے انتظام، جو ہمارے رزق کا 3 ماہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے۔ اور پھر جوانی آ گئی، آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے مفت میں اپنی کائنات کی سانسیں ہمیں عطا کی۔ اگر خرید کر کے تمہیں سانس لینا ہوتا، پر ڈے 1 سلنڈر جاتا، تمہارا کتنا خرچہ ہوتا پتا ہے؟ اس نے تمہیں مفت اپنے انعامات دیے، اور پھر اس نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ، بندہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ تم نے ناانصافی کی، کس کے ساتھ؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ، اپنے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی۔ حق تو یہ تھا کہ مولا اگر چاہتا تو یوں ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا ہے، میں تیرے جسم کے اندر روح چلا رہا ہوں۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ سارے انعامات میرے یوز کر رہا ہے تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میری بارگاہ میں بیٹھ، 12 گھنٹے تو دنیا میں اپنے کام کاج کر۔ نہیں، رب تعالیٰ کے احکام کو اگر دیکھو گے، 24 گھنٹوں میں سے اس نے جو تمہیں بلایا ہے اپنے دربار میں، وہ کل ملا کر کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں کے ٹائم کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لو، میرے خیال سے 1 گھنٹے کے آس پاس ساری نمازیں۔ 24 گھنٹوں میں سارے انعامات دینے والے نے 23 گھنٹے تمہیں دیے، اور 1 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا میری عبادت کرو۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی خود ہم اپنے خالق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن کا یہی حکم میں کافی ہے، میں نے پوری آیت تلاوت نہیں کی، صرف اتنی آیت کا اتنا حصہ۔ اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اب آگے کی باتیں آتی ہیں، آگے کی باتیں گواہی کے متعلق آتی ہیں کہ گواہی دینے والے کیسے ہوں، کس کے لیے ہوں۔ اب یہاں پر گواہی کئی طریقے کی۔ گواہی کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور آپ گواہی دیں، یہ تو دنیاوی گواہی ہے۔ جانتے ہیں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری سب سے بڑی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ 2 ہی گواہی ایسی ہیں جو سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہے، اور یہی بارگاہ رب العزت میں قبول بھی ہے۔
یہ دو گواہی. گواہی کے اصول الگ ہیں میرے بھائی. آپ جانتے ہیں مرڈر ہو گیا, کورٹ میں کیس چلنے لگا, آپ وٹنس بن کر کے گئے, جج کیا پوچھے گا؟ کیا تو حادثے کے وقت وہاں موجود تھا؟ پوچھے گا کہ نہیں؟ اور حادثہ ہوتے ہوئے تو نے دیکھا؟ اگر آپ کہو نہیں دیکھا بھی نہیں, میں تھا بھی نہیں, تو جج صاحب آپ سے کہیں گے پھر آیا کیوں گھر پہ بیٹھ؟ معاملہ تو یہی ہونا چاہیے. گواہی دینے کے لیے اس جگہ پر بھی ہونا چاہیے, اور آئی وٹنس جس کو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ہونی چاہیے. لیکن دنیا کی دو گواہیاں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں پوچھا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے. اب یہاں سے جو گواہی کے اصول ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا, آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیا تم نے دیکھا اللہ کو؟ کیا جواب دو گے؟ گواہی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھنا ضروری ہے. تم دیکھے نہیں اور گواہی دے رہے ہو. جانتے ہیں یہ سوال ہوگا اور جواب ہم کیا دیں گے جانتے ہیں؟ قیامت میں یہ امت مصطفیٰ گواہی دے گی ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, اور رسول کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں, ہمارے رسول نے دیکھا. اب دیکھو اگر رسول کے معراج کے جو منکر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ حضور کی معراج کے کچھ لوگ منکر ہیں, انہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. میاں جب انہوں نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا, تو گواہی کس بات کی دو گے؟ یہ قرآن میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بیان فرمائیں تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں. امت یہ کہے گی مولا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا. بس اسی بات پر تمہاری گواہی قبول ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ما زاغ البصر وما طغى, یہ رسول نے تو ایسے دیکھا ہے مولا کو کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی تھی. پوری ذات خداوندی کو معراج کی شب ایسے دیکھا ہے. اسی لیے ہماری جو گواہی قبول ہوگی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آیت کریمہ اسی گواہی کے متعلق جو دنیاوی گواہی ہے وہ میں کل کی تفسیر میں عرض کروں گا. آج چونکہ ذکر کی مجلس ہے میرے عزیزوں, میں نے تفسیر کی ابتدا کرنی تھی, اس لیے میں نے دو آیتیں برکت کے لیے تلاوت کی ہیں. آج کی یہ محفل جو ہے ذکر اللہ کی ہے, آپ سب کو معلوم ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین بالمعروف ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن الله كان سميعا بصيرا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. آیت کریمہ جو کل میں نے تلاوت کی تھی اسی کو آج میں نے مکرر تلاوت کیا ہے, جس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے موجود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر خوب اتر جاؤ.
इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए गवाही देते हुए, चाहे उसमें तुम्हारा अपना नुकसान हो या माँ बाप का या रिश्तेदारों का। यहाँ से बात चल रही है गवाही के मुतालिक। गवाही कल जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, इंग्लिश में इसको विटनेस कहते हैं और साक्षी कहते हैं, यानी गवाह को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए गवाही देना, ये क्या माना है यहाँ पर? इसके दो माने बताए गए। एक तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे बड़ी गवाही ये है कि अल्लाह के एक होने की बात करना, ये सबसे बड़ी गवाही है। दूसरी बड़ी गवाही ये है कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही देना, ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी गवाही है। अब सुने, ये गवाही देने के वक्त मामलात ऐसे होते हैं कि कभी तुम्हारे अपने दुश्मन हो जाएं, कभी रिश्तेदार भी दुश्मन हो जाएं, हो सकता है माँ बाप दुश्मन हो जाएं। ये उन लोगों के लिए है जो नए ईमान लाते हैं तो उनके घर वाले सब उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। आज भी जब कोई नया इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके पीछे उसके पूरे घर वाले रिश्तेदार सब पड़ जाते हैं। उसको यही कहते हैं ना, धर्मद्रोही, यानी ये हमारे दीन और हमारा मज़हब छोड़ करके जा रहा है तो इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको सज़ाएं दो। मक्का में भी यही किया उन लोगों ने, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, यहाँ तक कि हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके मुतालिक ये मिलता है कि वो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और मदीना तैयबा हिजरत फरमाने लगे तो उनके अपने वालिदैन ने भी उनका सारा सामान छीन लिया और कहा कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर उनके दीन में जा चुके हो और उनके वतन जाना चाहते हो तो हम अपने वतन से तुम्हें जिला वतन करते हैं, घर से बेघर करते हैं, मालदार ये माल जायदाद सबसे तुम्हें बेघर करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देने पर ये मुसीबतें आ सकती हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अब रब ताला फरमाता है गवाही देते चाहे उसमें तुम्हारा अपना नुकसान हो, वलो अला अनफुसिकुम, तुम्हारा अपना नुकसान भी हो सकता है। ईमान की बात करने वाले को शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया है, ये शहादत गहे उल्फत में है, कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कह जाने के बाद आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी मुसलमान हैं, आपने जब भी कलमा पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं आई कभी। आपके माँ बाप मोमिन थे, मुसलमान थे, आपका घराना इस्लाम में था, लेकिन ये हालात उनके साथ होते हैं, पूरा घर कुफरिस्तान है, एक बंदा अल्लाह की गवाही दे रहा है, एक घर का बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहा है, तो उसके साथ क्या मामलात होते हैं? पूरा घर दुश्मन होकर खड़ा हो जाता है। अब इसमें किसका किसका नुकसान है? उसका सबसे पहले तो उसकी अपनी ज़ात का नुकसान है उससे। और वो रब ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अब ईमान लाए हो तो गवाही देते रहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, चाहे इसमें तुम्हारी अपनी जान का भी नुकसान क्यों ना हो, तुम्हारा अपना नुकसान हो। अविल वालिदैन वल अक़रबीन, या माँ बाप का या रिश्तेदारों का। अल्लाह के लिए जब गवाही देने की बात आए, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, सब एक साइड होंगे, पहले रब्बे जुल जलाल की बात होगी। जाहिर सी बात है, तरतीब में अगर देखेंगे आपके रिश्तेदारों में दुनिया में सबसे बड़ा हक आपके ऊपर किसका है? आपके माँ का, फिर बाप का, ये तरतीब रखी गई है। फिर आपकी बीवी का हक है आपके ऊपर, औरत हो तो उसके लिए शोहर का हक सबसे पहले है, और उसके बाद फिर भाइयों का, बहनों का, भांजों का, भतीजों का, इसी तरह पड़ोसियों का, ये तरतीब चली आ रही है। लेकिन पूरी ज़ाते इंसानी को अगर देखें, हम पर सबसे पहला हक किसका है? तो सबसे पहला हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, क्योंकि पैदा ही उसने किया है, दुनिया में लाया ही उसने है, तो सबसे पहला हक हमारे ऊपर किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो अल्लाह के लिए फिर सारी रिश्तेदारियां ख़त्म हो सकती हैं। जहाँ मेरे मौला की बात आए
تو پھر دنیا کی کوئی رشتہ داری اس میں خلل اندازی نہ ڈال سکے، خلل نہ ڈال سکے. یہ بات یاد رکھیں. اب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینے پر تمہارا نقصان ہو یا تمہارے ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹنے دو. رشتہ دار چھوٹتے ہیں، چھوٹنے دو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اس لیے کہ یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار جن کو دیکھ کر کے تم ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے ایمان کو چھپا دو. میں ایمان لاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ماں باپ کیا سمجھیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ تمہارے مرنے کے بعد تو تمہیں گڑھے کے اندر ڈال کر کے چلے آئیں گے. کوئی ہے ان میں سے ہمارے قبر میں آ سکتا ہے؟ عزیز سے عزیز چاہنے والی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہماری قبر میں وہ بیٹھے گی، 1 گھنٹہ بیٹھے گی، بند کر کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی نہیں. میرے عزیزوں، مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، جس نے تمہیں عدم سے ہست میں لایا ہے. مطلب تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں ایک ذرہ بنایا ہے وہ اللہ رب العزت. اب یہاں سے جاؤ گے پھر بھی تمہیں اس کا ہی سامنا کرنا ہوگا، تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نہیں، اللہ رب العزت. اس کی حکومت اس وقت بھی تھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس کی حکومت آج بھی ہے جب ہم روئے زمین پر ہیں، اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے، اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے. تو تمہیں اس سے بھاگ کر کے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو. اب اسی لیے چند صحابہ کی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی گواہی ہے، ہو سکتا ہے یہ جتنی بحث میں کر رہا ہوں یہ میری بحث ان بچوں کے لیے کام آئے گی جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، یا ان عورتوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے یہ ضرور کام آئے گی جو اسلام میں آئے ہیں کفرستان سے، پورا خاندان کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، اور صرف وہ دائرہ اسلام میں آئے، ان کے لیے یہ حوصلے کی بات ہو سکتی ہے. میرے عزیز، یاد رکھنا، قرآن نے پہلی مرتبہ یہ کہہ دیا، اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا ہو یا ماں باپ کا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. فرماتا ہے ان یکن غنیا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو. یہاں سے باتیں الگ ہیں. میں اس کی ایک معنوی تفسیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی گواہی کے سلسلے میں چاہے کوئی بھی چھوٹتا ہو چھوٹ جائے، لیکن اس گواہی کا حق ادا کرنا. صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ایمان نہیں لاتی میری، سخت قسم کی ہے، مانتی ہی نہیں کسی بات کو، لیکن ہے تو ماں، مجھے ماں کی بھی محبت ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. کچھ ایسا فرما دے میرے آقا کہ میرے لیے آپ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا ان کے لیے. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر گئے تھے تو ان کی ماں ایمان لا چکی تھی. اس امید کے ساتھ میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو دائرہ اسلام میں آئے، گواہی دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کے در پر اپنے دستے دعا پھیلاؤ اور یوں عرض کرو کہ اے اللہ، اگر تیرے دربار میں آنے کے لیے میرے ماں باپ یا کوئی رکاوٹ بنتے ہیں تو ہدایت کا راستہ جیسے تو نے میرے لیے کھولا، میرے ماں باپ کے لیے بھی کھولتے ہیں، میرے رشتہ داروں کے لیے بھی کھول دے. یقیناً وہ رب ذوالجلال ہدایت دے گا. اب یہاں پر دنیاوی گواہی کی بات میں کرتا ہوں. یہ ہو گئی دنیا کی سب سے بڑی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات کرنا. یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی. اس کے علاوہ دوسری گواہیاں ہوتی ہیں. اب یہ معاملات ہیں، اس کو سمجھ کر کے چلیں. مثال کے طور پر میرا کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا، مقدمے میں ہم چلے گئے، فلاں صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے. انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا جج ان سے پوچھنے لگا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے گواہ کے طور پر آپ میں سے کسی کو بھیج دیا، یہ گواہ ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے خلاف گواہ بنا کر کے میرے اپوزٹ پارٹی والے نے آپ کو کھڑا کر دیا، یہ تھے اس جگہ پر، گواہی کے لیے آپ آ گئے، تو کیا آپ میرا چہرہ دیکھیں گے پہلے؟ ارے یہ تو حضرت ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں. گواہی دینے والے کو کیا دیکھنا چاہیے؟ کیا دیکھنا ہے؟
جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. یہ یاد رکھنا سامنے کون ہے وہ نہیں، یہ دیکھنا اللہ میرے سامنے ہے، اللہ ہے. اب جو چیز تمہیں معلوم ہے اس کی گواہی دو. ذرا برابر زیادتی کیا یا ذرا برابر کمی کیا تو اسی گواہی میں تمہارے پورے اعمال ختم کر دیے جائیں. گواہی کو آسان نہ سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے والذین یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے لیے عذاب نار ہے، دوزخ کا عذاب ہے ان کے لیے. اور بہت بھیانک ایک وادی کا ذکر آیا ہے جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے. اب یہاں دیکھیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی جس پر تم دے رہے ہو ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. یعنی جس کے اوپر تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا سیٹ ہے میں بولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، یا یہ بھی نہیں دیکھنا کبھی کہ بہت غریب ہے بولوں گا تو میرا کیا جانے والا ہے، یہی جائے گا جیل میں. یہ دونوں صورت اسلام بتا رہا ہے کہ جس پر تم گواہی دے رہے ہو کبھی بھی سامنے والے کو یہ نہ دیکھو کہ وہ غنی ہے کہ فقیر ہے، یہ ضرور دیکھنا کہ اللہ پر میرے حالات سب کھلے ہوئے ہیں، آگاہ ہے میرا مولا، باخبر ہے. تو گواہی کے لیے اب ایک اور صورت، کہاں کہاں گواہی لی جاتی ہے. آپ تو شاید صرف چاند کی گواہی سنتے رہتے ہوں گے، چاند دیکھتے ہیں تو گواہی کے لیے علماء بلاتے ہیں، باقی کہیں گواہی کا معاملہ بھی ابھی نہیں رہ گیا ہے. گواہی کے اصول بھی بہت سارے سخت ہیں، کس سے گواہی لی جائے گی. آپ دیکھیں گواہ کا اسلام میں بہت عمل دخل ہے. تمہاری شادی نہیں ہوگی جب تک گواہ نہیں ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں. ابھی یہاں فارم فل اپ کرنے کے لیے ایک گواہ لڑکے کی طرف سے ایک گواہ لڑکی کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ نہیں. وہ فارم فل اپ کرنے والے گواہ ہیں، لیکن کسی نے ایسی شادی کر لی. شادی کا مسئلہ کتنا ہے معلوم ہے؟ یہ پڑھانا اڑانا یہ سب جتنا کلمے پڑھاتے ہیں درود پڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں فرض واجب نہیں ہیں، یہ تو مستحبات میں سے. پڑھا لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھایا تو نکاح پر کچھ فرق نہیں آئے گا. لیکن نکاح کی اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول. بس دو لفظ میں پورا نکاح ہو جاتا ہے. لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا. پورا کلمہ پڑھنا فاتحہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج سے یہ مت کرو، کرو، ہم تو سنی ہے میرے عزیزو. لیکن نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول. اب میری اتنی بات سن کر کے کوئی بھی نوجوان یہ سوچ لیا حضرت نے بتایا خالی ایجاب و قبول کا مسئلہ ہے، چلو کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں تنہائی میں، کہتے ہیں تو بول تو منظور ہے، میں بھی بولتا ہوں مجھے قبول ہے، ہو گیا نکاح. ہم ایک شادی کے بندھن میں آ گئے. میرے عزیزو اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر کے دو لوگ نکاح کر لیں تو جیسے میں نے کہا خالی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا. نہیں، نکاح نہیں ہوا، یہ حرام کیا تم نے، کیونکہ شریعت نے نکاح کے ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کو بھی شرط میں رکھا ہے. تمہیں بتانا پڑے گا سب کو کہ نکاح کر رہے ہو. کلمہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، فاتحہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو تو معلوم کرانا ہوگا ورنہ زنا ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی اہمیت ہے. گواہ کی کتنی، ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں گواہیوں سے، ہماری شادی ہوتی ہے گواہی سے. اب کیسا گواہ رکھنا چاہیے؟ اب یہاں میں بولوں گا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے یعنی ماحول کے اعتبار سے میچ نہیں ہو پاتی ہیں. گواہ کو باشرہ ہونا چاہیے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو. لیکن ایسا ڈھونڈنے جائیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے شہر میں ایک دو ملیں گے اور انہی کو سب شادیوں میں گھمانا پڑے گا. تو ظاہر سی بات تو دونوں کی طرف سے کسی کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں. ادھر کا ماموں ادھر کا چاچا، کوئی بھی ایک گواہ ہو جاتا ہے. لیکن جو گواہ کی کوالٹی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند کی گواہی بھی لینے کے لیے کہا گیا. یہ دیکھو فاسق و فاجر تو نہیں ہے،
فاسق و فاجر کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان حرام کام کرنے والا، ایسے کی گواہی قبول نہیں۔ جماعت سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو کہا گیا اس کی گواہی قبول مت کرو، مردود الشہادہ ہے۔ جو طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا ہے شریعت نے کہ وہ مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی نہیں ایکسپٹ کی جائے گی، قبول نہیں۔ زنا میں کبھی مشہور ہو گیا ہے یا پھر حرام کام کرنے میں مشہور ہو گیا ہے، سود لیتا ہے، اس کی گواہی نہیں لی جائے۔ چوری میں کبھی پکڑا گیا، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، علل اعلان اس کے گناہ ظاہر ہوں تو ایسے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ میاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں، ہمارے آخرت کا معاملہ ہے۔ اب چاند کے معاملات تو ایسے ہو گئے کہ اب گواہ ہوا سب ختم ہو گئے، سارے گواہ تو فون بن گئے۔ اب ارے فون میں آیا ہے حضرت، واٹس اپ آج کے زمانے کا بڑا گواہ بنا ہوا۔ کہاں سے دیکھا آپ نے؟ واٹس اپ میں دیکھا نا، 4 سال پہلے والا چاند بھی واٹس اپ میں ویسی تازہ بن کے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، آج بھی ہونا چاہیے وہی گواہی کے اصول۔ میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، شریعت کے یہ اصول کو توڑ کر کے لوگوں کو آسانی دکھانے کے لیے یہ معاملات میں آج آپ پڑ جائیں گے تو کل علماء کو یہ قوم ہٹا دے گی، اور پھر ان کے پاس خود ہی موبائلیں آلے ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کب کہاں چاند نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے گواہیوں کے جو اصول رکھے گئے ہیں اس کو پڑھا کریں علماء بھی۔ یہ تو چاند کی بات ہوئی تھی۔ اگر گناہوں پر کسی کے تم گواہ بن گئے یا ڈینجر معاملہ ہے، یا تو گواہی دو ہی مت، یا دے رہے ہو تو تمہارے لیے کتنی بڑی شرطیں ہیں۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہے۔ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، فار ایگزامپل کوئی زید ہے، آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا، حاکم اسلام بلائے گا، تو اپنی بات پر گواہ پیش کر، اپنی بات پر گواہ پیش کر۔ فلاں زید کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے، گواہ لے کے آ۔ ایک گواہ نہیں، 4 گواہ لانے پڑیں گے اس کو، اور وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ مسائل شرع یہ بتائے ایسے گواہ چاہیے کہ انہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو، شک نہ ہو ان کو، ایسا دیکھا ہو تو گواہ بن کر کے آئے، ورنہ گواہی نہ دو۔ ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہی نہیں لایا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ نور کی شروع کی آیتیں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ 4 گواہی نہیں لایا جس نے تہمت لگایا تھا، اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے 80 کوڑے مارے۔ کس کو؟ زنا کرنے والے کو نہیں، جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس پر۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ گواہ نہیں لا سکا۔ اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ، کسی کو بھی کچھ بول دیتے۔ آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ۔ چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درہ کچھ بھی نہیں، کون مارنے والا ہے، جس کو چاہے ہم بولیں گے زانی ہے، زنا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز، جب دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ اگر تم گواہ نہیں لا سکے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، اس کی عورت بہت بدکار ہے، غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے، یہ لفظ ہوا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، مشہور ہے حضرت، یہ بات مشہور ہے۔ میرے عزیزو، 1000 مشہور ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پھروتے ہوئے دیکھا ہو، جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر، ورنہ تیرے اعمال کی خبر تو رکھ۔ 80 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے، اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا۔ اسی لیے تو صحابہ ڈرتے تھے نا، ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے حضور کے پاس آ کر کے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سزائیں لے لی. کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے, کسی کو کوڑے مارے گئے, کسی کو سنسار کیا گیا ہے. وہ چاہتے تو چھپا لیتے نا, نہیں بولتے, لیکن انہوں نے سزائیں دنیا میں کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا دنیا کی سزا اگر لے لی تو عافیت ہے, یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا, اس سے تو بہتر ہے. اس لیے میرے عزیزو, جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں, جب تک اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. یہ گناہوں کے معاملات ہوئے. حد قذف شریعت کی کتابوں میں موجود ہے, یعنی کوڑے لگانے کا حکم ہے اس کو بھی جو بغیر ثبوت کے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے. اب یہ کئی گواہیوں کی بات میں نے کیا. چاند کی گواہی ایک الگ مسئلہ ہے, زنا کے متعلق گواہی ایک الگ مسئلہ ہے, یہاں کیسے لوگ چاہیے. اور پھر نکاح کے گواہ یہاں الگ مسئلہ ہے. دیگر معاملات میں گواہ, سب جگہ کیٹیگری بدلتی ہے گواہوں کی. شریعت نے ہر ایک کی کوالٹی بتائی ہے. چاند کو دیکھنے والے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, کس حد تک, کس کا ایکسپٹ کیا جائے, قبول کس کا کیا جائے. کوئی بھی 2 مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتے ہیں تو قبول کیا جائے گا. اتنا ہے کہ وہ علل اعلان حرام کاریاں نہ کرتے ہوں. نکاح کے گواہوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ ایسا گواہ ہو جو شریعت کو اور اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو, ایسا گواہ رکھیں. اور اس کے علاوہ اب تو اسلامی نظام ہے نہیں کہ آپ کو کسی پر تہمت لگائی گئی اور اس کے لیے گواہ مانگے جائیں. اگر گواہوں سے ثابت ہو بھی گیا تو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا, آج سنگسار تو نہیں کر سکتے, تو یہ معاملہ ہی الگ ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا, خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کا کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی بندے دے دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے خواہش کے پیچھے مت جاؤ, عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کی بات کبھی نہ سننا. تمہارے لیے عدل سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے. میرا بیٹا بھی کٹہرے میں کھڑا ہو اور میں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں تو مجھے گواہی دینا چاہیے, گواہی دے دوں. یہ نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے کروں. اگر میرے باپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں, میرے بھائی سے ہوئی ہوں اور مجھے گواہ کے لیے لایا گیا تو مجھے سچی گواہی دینی چاہیے. تبھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان والوں کو اللہ یہی فرما رہا ہے. اور اگر تم ہیلے بہانے کرتے ہو اور اپنوں کے لیے گواہی چھپا دیتے ہو, دوسروں کے لیے بھرپور گواہیاں دیتے ہو, تو یہ مومن کی شان نہیں ہے, مومن کی شان نہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے گواہی میں یا منہ پھیرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے. اللہ رب العزت تو جان رہا ہے تم نے گواہی میں کیا ہیر پھیر کی, کیا ملایا کیا نہیں ملایا. اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزو, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ دیکھو, غلط دیکھو, اور اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دینی پڑے گی. تاکہ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر آئے. جیسے بعض لوگ غیبت کو اور گواہی کو فرق نہیں کر پاتے. غیبت ایک الگ چیز ہے, بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا, اور ایک ہے گواہی دینا. ایک ہے مسجد میں تمہارا مقتدا ہے, مقتدی نہیں, مقتدا امام ہے, تم نے حرام کام اس سے ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے لوگوں کو بیان کر دیا. تو کچھ لوگ ایموشنل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیبت کر رہا ہے. غیبت نہیں, بلکہ وہ اس کے گناہوں پر گواہی دے رہا ہے تاکہ دوسرے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں. تو اگر اس طرح کی گواہی دیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس کو گواہی دینا کہا جائے. لیکن اس کو لے کر کے بھی ہر ایک کے پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کہاں گواہی دے؟ جہاں لوگوں کو نفع دے سکے, جہاں ضرورت ہو. مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں,
میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آ گئی، کچھ غلط چیز نظر آئی، سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اطلاع ہوئی تو مجھے آ کر کے بتائیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ کہ عوام سے ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ سے ایسی ایسی چیز ہو گئی، صحیح کر لو۔ دوسری بار آ کر کے پھر آپ بتائیں گے آپ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، صحیح کر لو۔ پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجمع میں آپ اعلان کریں گے کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اے لوگوں دور ہو جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کری۔ لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا، پورے مجمع میں معلوم رہتا ہے، مارکیٹ میں پورا گھوم رہی ہے بات، دکان دکان جا کر کے بتا رہے ارے ان کا تو ایسا معاملہ ہے، ان کا تو ایسا معاملہ ہے۔ تو جو تمہارے پاس آ کر کے ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ صحیح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو تب پھر ہم سب کو مل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ اصلاح نہیں کرتا، لہذا اے لوگوں ایسے شخص سے تم سب اپنا بچاؤ۔ یہ اصول ہوتا ہے۔ اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں سے ایمان کی بات چل رہی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں، عقائد کے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا؟ ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں، یقین۔ اس کے بعد فرشتے، بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے نیچری ایک فرقہ ہے، نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں، جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی، جو نہیں ہے اس کو مانو ہی مت، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو۔ یہ نیچری لوگ ہیں، ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت، اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے، کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، برائی کی قوت کا نام شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں، ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، نیچری ایک فرقہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر، چھوٹی بڑی سب ملا کر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی اب صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر، ہم مانتے ہیں ان کتابوں، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے۔ آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس پر ایمان ہو۔ رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث، اللہ کے رسول
1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول، سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ارے جو کچھ کرنا یہیں کھاؤ، سب عیش کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا، جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے، جس کی بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، بات صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں ایک کہتا ہوں، اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے، میں بھی قیامت پر آتا ہوں۔ تقدیر ایک چیز ہے، تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب لکھا جا چکا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ میں، سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا لکھا ہے تو آئے گا، جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی، یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے؟ اس کا نام تقدیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا ہاں حق ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا بھائی بیمار ہے، میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں، تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں ہی، اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے گا۔ اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا، میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی، یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو لے جا، تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا یہ۔ میرے عزیزو، تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ لکھ چکا ہے، سب اللہ لکھ چکا ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہی مالک و مختار ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے۔ دونوں بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں۔ دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق، ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہو جانے کے بعد ارے میاں کیا کروں، پہلے سے تقدیر میں تھا، ہو گیا، اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ پھر اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس باب کو یہیں بند کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا۔ آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے، یہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پرن جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں، اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلاؤ پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے۔ یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں، یہ پورن جنم نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بار مرو گے، ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے، پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی۔ ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد
دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں، ہمیشہ رہنا ہے. جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں. موت ایک ہی بار دنیا میں آئے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے. بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں، دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا، پیدا ہوں گے. سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ نا، میں کہیں الٹا نہ بول دوں، ہاں، اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا. تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا. لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا یا جل گیا، راکھ ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی. اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ قادر مطلق ہے. ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا، تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے. دوبارہ زندہ ہوں گے تم. تو اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. پھر سے میں گناؤں: اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. میرے عزیزو، اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو. یہ تمہارا ایمان ہے، یہ جڑ ہے تمہاری، اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داڑھی والے مسلمان، کپڑے والے مسلمان، بڑے کے گوشت کے مسلمان، نام کے مسلمان. آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے، عمل کا نام ہے، یہاں پر عقیدے کا نام. بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. یہ وہ لوگ دیکھیں، ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا، ایمان لایا پھر کفر کیا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں اے میرے عزیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی دولت ہے. یہ ضائع ہوتی ہے تو صرف تمہاری زبان کے جملوں سے بھی ضائع ہو سکتی. اللہ 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ، ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا، ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا، قرآن میں جھوٹ آیا ہے، معاذاللہ، پورا ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی، حج کیا تھا تو وہ ختم، عمرے کیا تھا تو وہ گئی، زکوٰۃ دیا تھا تو وہ گئی، کوئی نیکی باقی نہیں رہی. کفر نے تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر دیا، سارے اعمال ختم ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایک زبان کا ایک جملہ، کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر کسی نے یاد دلایا، توبہ کر لیا، استغفر اللہ، پھر ایمان لائے، پھر ایسی بے احتیاطی کیا، پھر کافر ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے. 2 بار ایسا کیا، تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے. تو اب رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا، ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے گا. اس آیت کی اور تفصیل ہے، میں پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، چلتے پھرتے لوگ کفریہ جملے بول جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. کیسے؟ پوجا پاٹ کر کے نہیں. یہ جملے، یہ زبان جو تمہاری ہے یہ تم سے کفر کروا دیتی ہے.
آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگناؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں، یعنی اپنے محبوب کو خدا بنا کر کے پیش کر دینا کہ تمہارے سامنے میں سجدہ کروں گا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ پوری کتاب ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی پوری کتاب ہے فلمی گانوں میں موجود کفریات کے متعلق، اور اس کو ہمارا نوجوان آج سنتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ ایک ایگزامپل، خدا بھی جب دیکھتا ہوگا، اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے، سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا، ایسے کچھ جملے ہیں گانوں کے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا۔ اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جملے، اور قدرت نے بنایا ہوگا، جملے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں موجود اپنے محبوب کو گانوں میں اس طرح کا پیش کرنا کہ خدائی درجہ دے دینا یا اللہ کی شان میں توہین ہو جانا، یہ وہ ہیں جو آج ہندوستانی گانوں میں بھی کفریات موجود ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے عزیز، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تم ایمان تو لائے ہو، آج نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت تمہاری ختم ہو جائے، کافر بن گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ اگر یہ کھیل چلتا رہا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے، اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جہاں ہلکا شبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے رب کی شان میں توہین ہو سکتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اسلام کا مذاق ہو گیا یا قرآن کا مذاق ہوا، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کی آیتیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ اب یہاں سے منافقین کی بات چل رہی، تقریباً ایک صفحے تک، یعنی آیت نمبر 138 سے لے کر 148 تک، 147 تک، تقریباً 10 یا 9 آیتیں، پورا ایک صفحہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے متعلق بیان فرمایا، اور یہ صفات سب آپ کو پتہ چلیں گی۔ کل میں عرض کروں گا اگر زندگی باقی رہی، منافقین کون ہیں۔ شاید ابھی 1-2 جمعہ قبل میں نے اس پر بیان بھی کیا، لیکن اب یہ تفسیر ہے، ڈیٹیل ہر آیت تمہیں بتائے گی کہ منافق کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہو، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفاق کی 2 صورتیں بتائی گئی، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں ایک منافق کیسا؟ کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اللہ کی دشمنی پالتا ہے، رسول کی بغض و عداوت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی، عقیدے کا منافق ہے۔ کس کا ہے؟ عقیدے کا منافق ہے، یہ تو کافر سے بھی گیا گزرا ہے، دل کے اندر دشمنی ہے اسلام کی، لیکن اوپر چہرہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کا رکھا ہے۔ یہ منافق اعتقادی ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی، اللہ پر، یہ بہتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن اس کی نمازیں نہیں پڑھتا، عمل کا منافق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتا ہے لیکن فیصلے غیروں سے کرتا ہے، قرآن کو فیصل نہیں بناتا، قرآن کے فیصلے نہیں مانتا، یہ نفاق عملی ہے۔ اس انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن کرتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو یہ نفاق عملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ نفاق آ چکا ہے، عمل کا نفاق۔ میرے عزیزو، اب بھی اگر ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں تو جلدی سے توبہ کرنا چاہیے۔ نفاق عملی کی توبہ قبول ہے، اللہ معاف کرے گا، اور قیامت کے دن سزا بھی اگر دے دی گئی تو پھر دوزخ میں بھی ڈال دیا گیا نفاق عملی والے کو، لیکن جنت اسے ملے گی۔ لیکن عقیدے کا جو منافق ہے اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ فرما رہا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ اے حبیب خوشخبری دو، بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، منافقین کو۔
اللہ فرما رہا ہے بشارت دے دو ان کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون سے منافق؟ یہ عملی منافق نہیں، عقیدے کے جو منافق ہیں، یعنی چہرہ اسلامی ہے لیکن اندر سے دل کے اندر اسلامی بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کے لیے یہ اللہ نے بشارت دی کہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق عملی سے بھی ہمیں بچائے اور نفاق اعتقادی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔